السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کروں، میں ایک ذکر آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی اہم ہے کہ یمن میں دنیا کا سب سے سنگین اس وقت بحران جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہاں پہ بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ یمن کی 80% آبادی جو ہے وہ تقریباً 2,40,00,000 وہ اس بحران کا ڈائریکٹلی شکار ہے، اور 1,20,00,000 تو اس میں بچے شامل ہیں۔ یہ ملک ان کے لیے جہنم بن چکا ہے، نہ وہاں پہ خوراک ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی دوائی ہے، اور ماسک پہننے کے لیے نہیں ہے، گلوز پہننے کے لیے نہیں ہے۔ بیماری سے بچتے ہیں تو بھوک سے مرتے ہیں، بھوک سے مرتے ہیں بیماری سے بچتے ہیں، دونوں سے مرتے ہیں تو کسی بم کے اس سے مر جاتے ہیں۔ اب بہرحال ایک فنڈ قائم ہوا ہے، ڈونیٹ ٹو ہیلپ یمن، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ جتنے میرے جاننے والے ہیں، کیونکہ آپ سے سب سے ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ اس فنڈ میں ضرور ڈونیٹ کریں۔ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق ان کے وہاں پہ ابھی کوئی 41 پروگرامز چل رہے ہیں ڈونیشن کے، لیکن اگر ڈونیشنز نہیں آتی تو ان میں سے 30 کے قریب وہ بند کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ یونائٹڈ نیشنز کا فنڈ ہے، میں چاہوں گا کہ اس میں سارے کھل کر عطیات دیں، صدقات دیں، خیرات دیں، زکوٰۃ دیں، کیونکہ وہاں کے بچے اور وہاں کے لوگ جو ہے اب اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم ان کا سوچتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اب دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ کبھی لاک ڈاؤن، کبھی سخت لاک ڈاؤن، تو کبھی نو لاک ڈاؤن یا پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کہہ کے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کے بعد اب پھر ہماری حکومتوں کو احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں سخت لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ٹائم پر اگر سختی سے لاک ڈاؤن نہ کیا گیا تو پھر کرفیو سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اس لیے اب نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے ملک کے 20 مقامات کو مکمل بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا، اور ان مقامات میں کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، گوجرانوالہ، سوات، حیدرآباد، سکھر، سیالکوٹ، گجرات، گوٹکی اور لاڑکانہ کے مختلف مقامات شامل ہیں جو اس وقت وبا کے ہاٹ سپاٹس بنے ہوئے ہیں۔ خیرپور، ڈی جی خان، مالاکنڈ اور بردان کے مختلف علاقے بھی وبا سے بہت زیادہ متاثر قرار دیے گئے۔ کراچی کی ایک کمپنی میں 300 سے زیادہ کیسز سامنے آنے پہ وہ کمپنی کو سیل کر دیا گیا۔ دوسری طرف اسلام آباد میں G92 اور G93 ان کو سیل کر دیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ I8، I10، گوری ٹاؤن، باراکو، G6، G7 بھی نئے ہاٹ سپاٹس بن گئے ہیں، ان کی مانیٹرنگ ہو رہی، کبھی بھی سیل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ لاہور کی بات کریں تو پنجاب کی وزیر صحت یاسمین راشد نے آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی کے باعث کل رات 12 بجے سے لاہور کے کئی علاقوں کو بند کر دیا جائے گا۔ ان علاقوں میں شادرہ، اندرون لاہور کے کچھ علاقے، مزنگ، شاد باغ، ہربنس پورہ، گلبرگ، لاہور کینٹ کے کچھ علاقے، نشتر ٹاؤن کا بیشتر حصہ اور علامہ اقبال ٹاؤن میں شامل کچھ سوسائٹیز کو مکمل بند کیا جائے گا۔ ان علاقوں میں کم از کم 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے، اور اس دوران ان علاقوں میں صرف کھانے پینے کی اشیاء، فارمیسیز اور کچھ کاروبار جیسے کہ حفاظتی طبی آلات بنانے والی فیکٹریز ہیں، یہ کھلی رہیں گی، اور صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جائے گا، مانیٹر کیا جائے گا کہ بہتری آئی تو ان علاقوں کو وقت سے پہلے کھولا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی حکومت کی جانب سے یہ بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر باقی علاقوں میں SOPs کا خیال نہ رکھا گیا تو ان کو بھی سیل کیا جا سکتا ہے۔ لاہور میں صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے، یہاں تک کہ لاہور کے میو اسپتال میں تو ڈاکٹرز نے بھی وارڈز میں ڈیوٹی کرنے سے انکار کر دیا۔ میو اسپتال کے نیورولوجی اور ڈرمیٹالوجی ڈپارٹمنٹس کی جانب سے لیٹرز لکھے گئے ہیں کہ حفاظتی انتظامات تسلی بخش نہیں ہیں اور ڈاکٹر سے ایکسٹرا ڈیوٹیز لی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز اور ان کی فیملیز کی زندگی بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ ویسے بھی پاکستان اس وقت ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملہ اس وبا سے بہت زیادہ متاثر ہو کے ہلاک ہو رہا ہے۔ لاہور کے ہی میو اسپتال میں ڈاکٹر باسط غفور اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ 15 دن پہلے ان کی وبا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا اور 3 دن سے وہ بیچارے وینٹیلیٹر پہ تھے۔ شادرہ اسپتال کے سابق MS ڈاکٹر مشتاق بھی میو اسپتال میں دم توڑ گئے۔ ان کے علاوہ صرف میو اسپتال کے ہی 5 مزید ڈاکٹرز بھی اس وبا کا شکار ہیں۔ اب ڈاکٹرز کی جانب سے انکار کے بعد محکمہ صحت میں ہلچل مچ گئی۔ اس بار دوسرے ڈاکٹرز کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری جانب برطانیہ کے معروف امپیریل کالج نے اپنی ایک ریسرچ پاکستان میں وبا کے حوالے سے حیران کن انکشافات کیے ہیں۔ دی نیوز اخبار نے 2 دن پہلے اس کو پبلش بھی کیا تھا۔ ان کے مطابق اگست 2020 کے وسط تک پاکستان میں کم از کم 80,000 اور زائد سے زائد 1.5 لاکھ افراد تک وبا کے باعث زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اب امپیریل کالج آف لنڈن نے متعدد ادارے اور ماہرین کے ساتھ مل کر ایک الگورتھم منصوبے کے تحت پاکستان سمیت بہت سے دوسرے ممالک میں وبا سے متعلق اندازوں کی ایک رپورٹ تیار کی، جس کے لیے فنڈز برطانوی حکومت کی طرف سے فراہم کیے گئے۔ یہ منصوبہ
الگورتھم اور منصوعی ذہانت کی مدد سے یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تمام ممالک میں جون کے پہلے ہفتے تک تصدیق ہونے والے کیسز کے مطابق بنایا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ پاکستان میں وبا اگست 2020 کے وسط تک اپنے عروج پہ پہنچے گی۔ البتہ 10 اگست کے بعد پاکستان میں وبا سے ہونے والی اموات کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور دسمبر کے آخر تک وبا سے ملک میں زیادہ سے زیادہ 2 تک اموات ہوں گی اور جنوری 2021 تک یہ وبا تقریباً ختم ہو جائے گی۔ تاہم اس وقت تک ملک میں 22 لاکھ سے 23 لاکھ کے درمیان لوگ وبا کے باعث خدا نخواستہ مر چکے ہوں گے اور 1 کروڑ 35 لاکھ سے لے کر 1.5 کروڑ افراد دوبارہ سے متاثر ہو چکے ہوں گے۔ سوشل میڈیا پہ کئی لوگوں نے اس منصوبے کو عوام میں پریشانی پھیلانے کا سبب قرار دیتے ہوئے اسے حقیقت سے بالاتر بھی قرار دیا، لیکن حکومت پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک کی حکومتوں کی جانب سے ابھی تک امپیریل کالج آف لنڈن کے اس الگورتھم کے منصوبے کے حوالے سے کوئی بیان نہیں آیا۔ دوسری جانب چائنا کے دارالحکومت بیجنگ میں وبا کی نئی لہر شروع ہونے کے بعد اب تک متاثرہ افراد کی تعداد 75 ہو گئی ہے اور ایک بار پھر چائنیز حکام نے وبا پہ قابو پانے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کی بڑی مارکیٹ اور ارد گرد کے علاقوں کو بند کر کے متاثرین کی تلاش اور بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ کا عمل شروع کر دیا۔ وائرس کے نئے کیسز کو ایک ہول سیل مارکیٹ سے جوڑا جا رہا ہے، جس کے بعد اس مارکیٹ اور اس کے واقع سکولز کو بند کر دیا گیا، جبکہ آس پاس کے 10 رہائشی علاقوں کے مکینوں کے بھی گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس نئی لہر پہ قابو پانے کے لیے علاقے کے 46,000 افراد کے ٹیسٹ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور اب تک 10,000 افراد کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو بتایا گیا ہے، باور کیا گیا ہے کہ وہ بیجنگ کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ موجودہ حالات اور چائنا میں اٹھنے والی اس نئی لہر سے لگتا ہے کہ یہ وائرس اب ڈبلیو شیپ میں ٹریول کرے گا، یعنی ایک لہر اپنے عروج کو پہنچ کر کمی کی طرف آئے گی، اس کے بعد ایک نئی لہر اٹھ جائے گی، جسے پتہ چلتا ہے کہ اس وبا کے بارے میں ماہرین کا یہ کہنا کہ اب ہمیں اس کے ساتھ ہی رہنا سیکھنا ہوگا کافی حد تک صحیح لگتا ہے اور اس پر قابو پانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے لاک ڈاؤن۔ مارکیٹس پر کنٹرول رکھا جائے، عوام کم سے کم باہر نکلے اور زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جائیں، لیکن ہمارے حکمران ہمیشہ ہی لاک ڈاؤن کو لے کر کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے ملک میں کیسز کی تعداد پہلے ہی 1.5 لاکھ کے قریب پہنچا لی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چھتر بھی کھائے ہیں، گنڈے بھی کھائے ہیں۔ ہمارے اسپتال فل ہو چکے ہیں، اس لیے اگر اب ایک بار لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر ہی لیا گیا تو خدا رہا اس پہ سختی سے عمل کرائیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ لوگ گھروں میں رہیں، کم سے کم لوگ اس سے متاثر ہوں، اسپتال جانے کی نوبت نہ آئے اور جو لوگ اس سے متاثر ہیں ان کی زندگیاں بچائی جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچائے، اس موذی مرض سے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں جو اس کے خطرے میں زد میں آ رہا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔